نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں. میں ذرا وہ جلدی جلدی صفات پڑھ لیتا ہوں اور کوشش کریں اللہ ہمیں بھی ان جیسے لوگوں میں شامل کرے. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہل لوگوں سے نہیں الجھتے, اپنے ٹائم کو جاہلوں پہ ویسٹ نہیں کرتے کہ ادھر سے رپلائے پھر ادھر سے رپلائے پھر ادھر سے رپلائے, اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے. لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا, تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون, اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نا 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 نا, ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا, کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا, ایسے باغات, ایسی نہریں, ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے, ایسی نعمتیں. خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, شدید بھوک لگی ہوئی اور ٹائٹ والی, اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا, اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر, کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھو. جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے, کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کمارا آدمی پہلے زمانے میں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دیے ہیں, ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کماروں سے. پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا, دن گن رہے ہوتے تھے, تاریخیں گن رہے ہوتے تھے, گھنٹے, منٹ, سیکنڈ. کیوں بھائی, ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں, یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو, وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست, وہ لیڈیز کہتے تھے, ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے, تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو, لیڈیز. تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا, پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, حور مقصورات فی الخیام, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں نا, نہیں مل رہی, زیادہ غم نہ کرو, وہاں کیا ہوگا, مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا, آپ بھی قبر میں, اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کمارے سڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی, اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجا نا اس نے, سڑے ہوئے میسج بھیجا اس. میں نے کہا مجھے تجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار, اگر میں نے میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی, میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہے میری کرا, تو میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی, کیونکہ یہ بڑے پکڑے ہیں اس میں, 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. مقصورات فی الخیام, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے, اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عرباً اترابا, ہم عمر میں کیوں, دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج, بولو,
برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ, کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو, بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے, تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ وہ نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزائے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی, فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں. اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ڈھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا. کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے,
وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی. چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی, آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے یار, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے. پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے. چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا. اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں, یا جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50. انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے, 80 میں ہے کتنے دن, ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اور اس میں ایسی صحت ملے گی, کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا, اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے, ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. 1 پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا, اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے, لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا, ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں 1 تو صحیح ہے, بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا, 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے نا, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار, مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے, جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں,
زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں چھوڑا میٹھا زیادہ گیا چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی ہوئی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی نہیں, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا ویسے ہی لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے, جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا, دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے, ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربہم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل, مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں, فضول کے تبصرے, لوگوں کے جھوٹے الزامات, غیبتیں, لڑوانے والی باتیں, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ, اس کی شکایت باس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, اس کو چغلی اس کو جا کے, پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف, اماں کو بہو کے خلاف. اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا, ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے, تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار, تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں کیوں پڑی رہتی ہے, یوں کی پڑی رہتی ہے, نندیں آتی ہیں نا, وہ جو مرضی کری رہے, یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا, اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے. سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار, جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو. ماشاء اللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ
محبت کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسا ہی ملے, یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, جورو کا غلام بنا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل, اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے. یہ دعا ضرور یاد کریں. اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا, یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں. اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. کیسی پیاری دعا ہے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. اور وحب من ينفعنی حبہ عندک, اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو. جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے یا اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے, ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھو, علماء کو برا بلا نہ کہا کرو, ابے یہ مولوی ایسے, ابے یہ مولوی. جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا, دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے, یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے, لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا, بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ, کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اے اللہ فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب, ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ, جیسے پیسہ نہیں تھا, پیسہ محبوب ہے, مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور, لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں, غریب تھے تو اللہ سے دور تھے, پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے, خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں, اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں, جو عمل. وما زویت عنی مما احب, اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں, تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے, انسان کو غم ہوتا ہے, اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا, اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے, ولم یقتروا, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں, صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وکان بین ذالک قواما, مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے, یہ ناجائز ہے. وکان بین ذالک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے, ساری زندگی صرف یا اللہ مدد, ایاک نعبد, صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے, 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا, وہ بڑی پیاری دعا ہوئی تھی, بہت, اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں, بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا, اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں, جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے, اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری, تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا, تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے, رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, ہے ہی نہیں کوئی بھائی. اتنا ڈرا جائے جس سے, جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے, تجھ سے.
لیس فی الوجود رب سواک فیحب, کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے, ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا, یہ انسانیت کا قتل کر دیا, خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں, بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو, لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے, یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے, روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا, انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا, وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے, چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے, اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے, زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا, کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے, خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے, میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں, بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے, زنا کر رہا ہے, صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, کیا لگتی ہے تیری یہ؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا, پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں, یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں, یورپین کے کام ہو سکتے ہیں, وہ ان کے کام ہے, ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں, گدی گھوڑی کے, گدھا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے, گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے, زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہے, گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں؟ بھنگیوں چماروں والے, گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا, دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا, اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا, یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو, وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے, وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا بن, 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا, بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو, بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق, بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی, اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے, بولے بھائی دوستی آج سے کیا ہے ختم, ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ, ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے, لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا, نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد, نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے, تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو, نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے, بھائی مجھے گھر چاہیے, ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آتے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, بولو یہ چکلا کھانا نہیں ہے, شریف لوگوں کا گھر ہے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ, یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارا گھر ہے بھائی, دوستی آ رہی ہے, بھابھی کے ساتھ آؤ جب آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا, جو زنا کرے گا قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن.
اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا ساما, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا الا ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے, الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا, من تابا, توبہ کر لے آج. کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو, اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے, اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے, وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اس کی معافی بھی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے؟ خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے, اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں, لغویات میں یہ گانے بجانے, موسیقی, شراب کباب کی محفلیں, تو مروا کراما, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے. آپ دنیا پر اس آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے, ابے جاؤ یار, کیا باتیں کر رہے ہیں یار, صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا, جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے. کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں کہ شوہر کو نیک بنا دے. جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی, وہ کہے گی روکڑا کتنا لا کے دے رہا ہے, یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے, میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ. اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی؟ اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے. جو برا آدمی ہوگا اس کی وہ اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے, جاب, آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گے نا, آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی, اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی, نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی, ڈرامے دیکھتی ہوئی, فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی آپ.
گھر کا ماحول بنتا ہے, بیوی قرآن پڑھ رہی ہو, بچے, میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں, لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو, سلیم الفطر آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے. جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو, بچے قرآن پڑھ رہے ہوں, بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں, اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو, بیگم دیکھ رہی ہو, جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں, یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا, تو ان کو اشکال ہوا, اللہ مجھے اتنے بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا, آپ وہ لوگ ہو کہ آپ, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو, یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے, اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں. تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا. فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں, بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں, عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے. گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو, فراز شٹ اپ, ہوتا ہے نا, ایسے بات کیا کرو. یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں, ڈرامے سکھا رہے ہیں, اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا. میں ایک دفعہ یہاں حیدری میں جا رہا, ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے. ابے میں نے کہا پکڑو یار, یہ کیا ہو گیا, یہ کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے. وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی, اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی. وہ ڈرامہ تھا, وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا. پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھائے, تیزاب نہیں تھا وہ, لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب. میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا, کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی. سوسائٹی گئی ایسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی. اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو, کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا سے. تو گھر کا ماحول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا, جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے, شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے, ماں باپ بچوں سے پریشان ہے, تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا, سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں, یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے, بیوی بچوں کو نیک. تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. اصل میں خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا میرے بھائی, اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے, تو وہ نا وہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا میرے دماغ میں ایک لاشعور میں وہ سٹا بیٹھ گیا. اللہ معاف فرمائے, ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے. صبر کیا مطلب؟ اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ٹی وی گھر میں لا کے رکھے, فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے, ابھی نہیں, صبح دیکھیں گے فلم, اس میں تو صبر ہو سکتا ہے. ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے؟ صبر ہے. نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے, برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں, بے صبری چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے. تو اولئک یجزون الغرفہ, جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی, ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک کام کر لیا کرو, خالدین فیہا, وہ میں بتاتا ہوں ابھی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرہ, کچھ صیغے نا تعجب کے ہیں, وہ اللہ استعمال کرتا ہے. یہ بس آخر یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حسنت مستقرہ, اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے, یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا, لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا. بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی ہمیں سمجھانے کے لیے. ایسا انتظام کر دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا, یعنی سمجھ لو آپ. اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں بھائی, ہٹو بچوں کا مطلب پتہ ہے؟ جب کوئی بڑی شاہی سواری خاندانی قسم کے بچوں کو ہٹا ہے اور آگے سے تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی. تو کیونکہ بعض لوگ نا نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے. اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کیا ہے. ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں. تو کبھی کراچی آؤ, ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں
جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بھنڈائے، کسی نے مجھے بتایا بمبئی میں لفظ بہت مشہور ہے، تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتہ چلے گا، ان کے یہاں بہت مشہور ہے. خیر اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما، بہت بہترین قرار گاہ ہے اور بہت بہترین، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی. تم آپس کے ہی مسئلوں میں لگے رہو گے، کھا اسی کر رہے ہو، پہن اسی کر رہے ہو، بھول اسی کو گئے ہو، تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا. میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا، یہ والا انجام نہیں ہوگا.